بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے صحابہ کرام کے ہنسنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور قبر کی یاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا، آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکتی ہے وہاں تک کشادی ہو جاتی ہے اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا، خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بد کردار آدمی، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی قبر نصیب فرمائے، اور جب کوئی بد کردار آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک، برا کیا جو تو میرے پاس آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے سب سے زیادہ مجھے تجھ ہی سے نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اللہ۔ اور 70 اژدہے بڑے سانپ اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین میں پھونک مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے، ایسی اس کے ہوا میں پھونک میں زہر ہوگا۔ وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ فائدہ: اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے۔ موت کا یاد کرنا اس کے لیے مفید ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا ہمارے پر بڑا احسان ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی بتایا کہ انسان کے اوپر ایسا مرحلہ آنا ہے۔ روزانہ قبر آواز دیتی ہے۔ جب آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو یہ آوازیں کبھی کبھی سن بھی لیتا ہے۔ قبر پکار رہی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، آپ کو میرے پاس آنا ہوگا، تھوڑی سی تیاری کر لیں۔ اور یہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر گھر کے کئی سارے بندے ایسے ہیں جو قبروں کی طرف جا چکے ہیں۔ ہمارا ابو چلا گیا، ہمارا دادا چلا گیا، دادی چلے گئے، نانا نانی، کئی سارے رشتے دار چلے گئے۔ وہ صرف قبر ایک مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ یا تو جنت کا ایک باغ ہے قبر، یا پھر جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اس وجہ سے یہ دنیا کی مستیوں میں نہ رہیں۔ اور یہ اتنی ساری لمبی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ کھل کھلا کے ہنستے رہنے کی وجہ سے۔ اور ہمارے اندر یہ بیماریاں کتنی ہیں، ہر وقت غفلت میں لگے رہتے ہیں۔ غفلت تو چھوڑو، گناہوں میں لگے رہتے ہیں، گناہوں میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بری سوچ، بری پلاننگ۔ 24 گھنٹے میں اگر 5-6 گھنٹے کوئی سوئے تو سوئے، ورنہ زیادہ تر ہمارا وقت یا گناہ میں یا غفلت میں، نہ ذکر کی توفیق، نہ تلاوت کی توفیق، نہ نفل کی توفیق، نہ ہی کوئی دینی بات ایک دوسرے کو سنانے کی توفیق، یا فلمیں دیکھنے میں،
یا ویڈیو چلانے میں یا پھر غیبت کرنے میں، کسی کو نقصان دینے میں، بس اس چیزوں کے اندر ہمارا ٹائم لگ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ جب ہم مریں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا بھائی؟ اس کو تھوڑا سا روزانہ سوچ لیا کریں کہ قبر میرے ساتھ کیا کرے گی، جنت کا میرے لیے منظر پیش کرے گی یا جہنم کا، میرے لیے خوشی اور سرور کا ذریعہ بنے گی یا عذاب اور تپش کا۔ ہمیں ان کی تکلیفوں یا خوشیاں نظر آئیں نہ آئیں، لیکن یہ حقیقت ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کو اگر اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہے، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ غم دیتا ہے، دونوں بندے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خوشی کی وجہ سے اس کا دل مچل رہا ہوتا ہے، مزہ لے رہا ہوتا ہے، الحمدللہ مجھے بیٹا ہو گیا، الحمدللہ مجھے اتنے پیسے مل گئے، الحمدللہ آج میری خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، پتہ نہیں کیا کیا دل میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ لگا کہ میرے دکان کو آگ لگ گئی ہے، میرا گھر گر گیا ہے، میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں کیسے اسپتال لے جاؤں؟ گھر جاؤں تو بچے کا بیماری میں تڑپنا برداشت نہیں ہوتا، اسپتال لے جاؤں تو اسپتال لے جانے کی صورت نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ابھی یہ دونوں بندے سامنے بیٹھے ہیں، جب تک زبان نہیں کھولتے کسی کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ اس کے دل میں کیا آگ چل رہی ہے، اس کے دل میں کیا ٹھنڈک اور سکون محسوس ہو رہا ہے، کچھ کسی کو پتہ نہیں لگتا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قبر کا ماحول ایسا رکھا ہے کہ باہر والے بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جب بتا دیا تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کو مانے۔ اچھا، یہ باتیں ہمارے دماغ میں کیسے آئیں گی؟ کیسے ہمیں قبر کا تذکرہ آئے گا؟ کیسے ہمیں اللہ کا خوف آئے گا؟ کیسے ہمیں یقین ہوگا کہ واقعی قبر کی یہ صورتحال بھی ہمارے سامنے آنی ہے؟ یہ علماء کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں پتہ لگے گا، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ یہ باتیں سنی نا، دل ہی دل میں کچھ نہ کچھ احساس بھی ہو رہا ہے نا، یہ اسی ماحول کی وجہ سے۔ اسی ماحول کو بنانے کے لیے علماء نے، بزرگوں نے یہ اجتماعات رکھے ہیں، تبلیغی اجتماع، علماء کا اجتماع، مدارس کا اجتماع، خانقاہوں کا اجتماع۔ ابھی یہ جو رائے ونڈ کا اجتماع ہو رہا ہے صرف اسی نیت سے ہو رہا ہے، اور کوئی اس میں دنیاوی لالچ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے رائے ونڈ والوں کو پیسے دے دیں گے، ہم کوئی بزرگوں کو جا کر کے چندہ دیں گے، کوئی ایسی لالچ نہیں ہوتی۔ صرف یہی لالچ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ چاہت تو ہر ایک کی ہے نا ہم جنت میں جائیں، یہ چاہت تو ہر ایک کی ہے کہ ہم عذابوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، تو اسی چاہت پر کیسے چلنا ہے وہ طریقہ سکھائیں گے۔ اس وجہ سے سارے ساتھی کوشش کریں کہ خود جانے کی، اپنی گاڑی کرو، دوسروں کے ساتھ مل کر کے جاؤ، کسی نہ کس طریقے سے جاؤ۔ اگر واقعی حقیقت میں للہ فی اللہ، اللہ کی خاطر خود اپنے آپ کو سوچیں کہ واقعی آپ اتنے مجبور ہیں کہ نہیں جا سکتے، پھر جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا بہت تعاون کر دیں، 500، 1000، 2000 بھی آپ دے دو گے تو انشاءاللہ اسی کے سفر کے اندر آپ کی مجبوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا کر دیں گے۔ اس وجہ سے کوشش کریں سارے ساتھی خود جانے کی، نہیں جا سکتے تو دوسروں کو بھیجنے کی، جو واقعی دل سے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کریں، آپ کے لیے بھلا ہوگا، اس کا فائدہ ہو نہ ہو آپ کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کو، بزرگوں کو، بزرگوں کی صحبت کو، اس برکت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔